بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت علمای عالی قدر و مؤمنین هندوستان سلام عرض می کنم. این روزها مصادف است با سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و در سالهای گذشته مراسمهای بزرگی در هندوستان در شهرهای مختلف، ایالتهای گوناگون برگزار میشد و اظهار ارادت میشد به خاطر علاقه‌مندی که مردم شریف هندوستان به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دارند و اعتقاد جدی به راه او دارند. ولی امسال به خاطر مشکل کرونا برگزاری این مراسم ها میسر نیست، لذا فرصتی است که علمای عالی قدر و مؤسسات بسم الله الرحمن الرحیم. ہندوستان کے معزز اور گراں قدر علماء اعلام اور مومنین کرام کی خدمت میں سلام خلوص پیش کرتا ہوں۔ یہ ایام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جاگداز رحلت کے ایام ہیں۔ ہندوستان کے مومنین ہر سال امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں تمام شہروں اور صوبوں میں مجالس برپا کرتے آئے ہیں، اور اس طرح ہمیشہ انہوں نے امام خمینی سے محبت اور ان کے تحریک پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اس سال کرونا وائرس کی بنا پر ہندوستان میں کہیں بھی امام خمینی کی یاد میں مجالس منعقد نہیں کی جا سکتی، لہذا میری تمام علماء، ذمہ داروں اور انجمنوں سے گزارش ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے روشناس کروائیں۔ امام خمینی ایک جامع شخصیت کے مالک تھے، جہاں وہ ایک عظیم الشان مرجع، فقیہ اور مجتہد تھے، وہیں بہت بڑے عارف اور فلسفی بھی تھے۔ میدان سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے اسلامی تربیت سے آراستہ، تزکیہ نفس کے لیے بے پناہ جاں فشانی کرنے والے، یعنی واقعی معنی میں آپ تربیت یافتہ تھے۔ اس لیے آپ نے نہایت ذکاوت اور ہوشیاری کے ساتھ ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس نے عالمی سیاست کی آب و تاب کو پھیکا کر دیا۔ ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے پوری دنیا دو بلاک یعنی مشرق اور مغرب میں بٹی ہوئی تھی۔ کچھ ممالک مشرقی طاقت یعنی رشیا سے جڑے ہوئے تھے تو کچھ مغربی طاقت یعنی امریکہ سے وابستہ تھے۔ انہی بکھیڑوں کے درمیان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نعرہ بلند کیا، نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی، اور اس طرح ایک ایسے انقلاب کی بنیاد رکھی جس کا سہارا نہ مغربی طاقت تھی اور نہ ہی مشرقی قوت، بلکہ ایک ایسا انقلاب تھا جو اسلامی تعلیمات اور لوگوں کے جذبات کے سہارے وجود میں آیا تھا۔ اس کی بنیادیں اسلامی شریعت پر قائم تھیں اور نظام جمہوری یعنی لوگوں کے انتخاب اور ارادے پر استوار تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عوامی رہبری کے قائل تھے، اسی لیے آج ایران میں جو حکومت قائم ہے وہ لوگوں کی رائے سے وجود میں آتی ہے۔ چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فکری منبع حقیقی اسلام تھا، نہ کہ افراطی اور تکفیری اسلام۔ امام خمینی ایک بے مثال عابد و زاہد تھے۔ ان کے زہد و ورع کی ایک علامت جمران کا وہ معمولی امام باڑہ ہے جسے آپ نے انقلاب کی کامیابی کے بعد لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے انتخاب کیا تھا، جس میں دنیا کے مختلف قسم کے اور ہر طرح کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے۔ اسی طرح آپ کی الہی اور معنوی زندگی کا اثر تھا کہ انقلاب کے بعد اپنی 10 سالہ حیات تہران کے ایک ایسے گھر میں گزار دی جو معمولی ہوتے ہوئے کرائے کا تھا۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام اور عوام کے سہارے انقلاب کو کامیاب بنایا تو عالمی سامراج کو یہ بات بھلی معلوم نہ ہوئی کہ کیوں کر ایک ایسا انقلاب قائم ہو سکتا ہے جس کا سہارا نہ مغربی طاقت ہو اور نہ ہی مشرقی طاقت۔ لہذا اس کو دنیا والوں کے سامنے آئیڈیل بن کر ابھرنے سے روکنے کے لیے چالیں چلی گئیں، سازشیں کی گئیں اور اس کا بھرپور مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن دشمن ہر محاذ پر ناکام رہا، اور آج یہ انقلاب ہے جو 40 برسوں سے اسی راستے پر آگے بڑھ رہا ہے جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے معین فرمایا تھا۔ یہ انقلاب آج پائیدار سیاست، مستقل معیشت
اور محکم ثقافت کے سہارے اپنے پیروں پر کھڑا ہے۔ امام خمینی کے ایسے ہی کارناموں نے آپ کی شخصیت کو استثنائی ہی نہیں بلکہ ابقری بھی بنا دیا تھا۔ اسلام کی پوری تاریخ میں ائمہ علیہ السلام کے بعد ہمیں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملا جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جامع شخصیت، بے نظیر شجاعت، گہری بصیرت کا مالک ہو۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کارنامہ تھا کہ ایرانی عوام کے دلوں میں اپنی شجاعت کی روح پھونک دی تھی، جس کے بعد وہ نڈر ہو کر عالمی سامراج کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ امام خمینی نے انقلاب کو کامیاب بنا کر اسلام کو زندہ اور شریعت کا احیاء کیا، اور پہلی مرتبہ تاریخ میں ایک ایسی حکومت قائم کی جو اسلامی قوانین پر استوار تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دنیا والوں کے لیے دینداری، فداکاری اور سیاست کے لیے عظیم الشان آئیڈیل اور نمونہ عمل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جہاں اپنے فیصلوں سے عالم سیاست میں کوہرام مچایا، وہیں مصلائے عبادت پر عارفانہ و عابدانہ نعل و شیون کیے، اور ایسا اس لیے ممکن ہوا کہ آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ کو سرمشق حیات بناتے تھے۔ دنیا یاد رکھ لے، امام خمینی کی تحریک آگے بڑھتی رہے گی اور انقلاب کا پرچم اسی طرح لہراتا رہے گا۔ خداوند عالم انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔